अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपकी राइटर नावल इट्स योर फॉल्ट दैट माय हार्ट बीट की एपिसोड नंबर 24 लेकर हाजिर हो चुकी है। हम शुरू करते हैं हमारी आज के एपिसोड को, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने एपिसोड को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है आपको एपिसोड कैसी लगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि नई आने वाली एपिसोड आपको मिल जाए। नावल का नाम है इट्स योर फॉल्ट दैट माई हार्ट बीट, राइटर मानिया खान यानी कि मैं, एंड एपिसोड है 24। कई दिन गुजर गए थे और जीजुन की मिंजी को खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर करने की कोशिशों में भी इजाफा आ गया था। वैसे ये बात भी सच थी कि उसकी कोशिशें कहीं ना कहीं मिंजी पर असर भी कर रही थी, और बाकी योना, रियोनो और दो हेयोन भी मिंजी की ब्रेन वॉशिंग करते रहते थे। वो आज काफ़ी देर से यूनी आई थी और अभी अपनी क्लास वाली बिल्डिंग की जानिब बढ़ ही रही थी कि उसकी नज़र जेजुन पर गई, जो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। उसे देखते ही मिंजी के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई और कदम खुद ब खुद उसकी जानिब बढ़े। अभी उसने चंद कदम ही उठाए थे कि एक मॉडर्न सी लड़की भागकर उसके पास से गुजरती जेजुन के गले जाकर लग गई, और मिंजी के कदम वो मंज़र देखकर वहीं रुक गए। होंठों की मुस्कुराहट सिमट गई थी। दिमाग में कई सवाल आए कि आखिर कौन थी वो लड़की, वो जेजुन के गले क्यों लगी, क्या वो दोनों जानते थे एक दूसरे को। ऐसे कई सवाल उसके जहन में आए। वो लड़की तो जेजुन के गले लगी थी, लेकिन जेजुन ने उसकी कमर पर हाथ बिल्कुल नहीं रखे थे, बल्कि वो उसे कुछ कह रहा था जो मिंजी को सुन नहीं रहा था, और ना ही उसे ये नज़र आ रहा था कि जेजुन ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। आता भी कैसे, उसे तो बस उस लड़की का गले लगाना नज़र आ रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन दिल में जलन सी होने लगी और उससे वहाँ खड़े रहना मुश्किल हुआ। इसलिए जिन कदमों से आई थी उन्हीं से वापस पलट गई और फिर यूनी का गेट पार कर गई। उसके जाने के बाद ही मंज़र बदला था और जेजुन ने एक झटके से उस लड़की को दूर किया, जिससे वो गिरते गिरते बची। वो क्यों आ रही है यहाँ, उसने फ़ोन पर अपनी मॉम से कहा, जबकि लहजा गुस्से और उकताहट भरा था। क्या मतलब क्यों आ रही है, जाहिर सी बात है पढ़ने आ रही है। मॉम के जवाब पर उसने गहरा सांस हवा के सुपुर्द किया। क्यों, क्या वहाँ यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है उसे? सही से बताएं क्यों आ रही है। लहजा अभी भी वैसा ही था। हाँ ठीक है, वो बस तुम्हारे साथ वक्त गुजारने की खातिर आ रही है, क्योंकि तुम तो उसे कॉल भी नहीं करते, भूल ही गए हो कि वो तुम्हारी मंगेतर है। मैं तो समझा समझा थक गई तुम्हें कि तुम दोनों को एक दूसरे के साथ राब्ता रखना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। तो जब तुम नहीं सोचते ये सब, फिर तो उसने सोचना है ना। तुम्हारे साथ और पास रहने के लिए आ रही है वो, क्यों नहीं बदलना तो बहाना है। मोम का जवाब वही था जिसकी उसे उम्मीद थी। वो मेरी मंगेतर नहीं है, आप लोगों की आपसी रजामंदी थी ये रिश्ता। मेरी रजामंदी ना कल थी, ना आज है, ना कभी होगी। इसलिए सब कोशिशें बेकार है मॉम। और मैं आपको बता दूं, मुझे कोई और पसंद है, मैं उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, ना ही मैं उसके बगैर रहने का सोच सकता हूँ। इसलिए अपनी इस चहीती से कहें चली जाए वापस अमेरिका, मेरे सामने मत आए। वो फ़ोन पर बात कर रहा था और उसकी मॉम को गुस्सा आ रहा था। वो आगे कुछ और बोलता कि कोई अचानक से आकर उसके गले लग गया। वजूद किसी लड़की का था और वो हैरान था कि आखिर किसकी जुर्रत जो उसकी इजाज़त के बग़ैर उसके गले लगी। मैं लौट आई जेजुन। गले लगने वाली लड़की की आवाज़ सुनकर जेजुन जान गया था कि वो लड़की कौन है। उसका पूरा जिस्म गुस्से से भर गया। दूर हटो मुझसे, जेजुन ने बिना उससे हाथ लगाए कहा। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल दूर नहीं हटने वाली, क्योंकि अभी तो तुम्हें सही से महसूस भी नहीं किया मैंने। 10 साल बाद मिल रहे हैं हम, कम से कम 10 मिनट तो गले लगूंगी। वो उसकी बात रद्द करती बोली तो जेजुन को और गुस्सा आया। सुना नहीं क्या, मैंने कहा दूर हटो मुझसे। जेजुन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर किया, जिससे वो गिरते गिरते बची, जबकि उसके गुस्से भरे लहजे पर वो सहम गई थी। क्या हो गया तुम्हें जेजुन? मैं तो सिर्फ तुम्हारे मुझसे दूर रहकर बात करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
وہ پھر سے اس کی جانب آتی بول رہی تھی کہ جیجن نے اپنے قدم پیچھے لیتے اسے کہا، جس پر وہ اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ جیجن کیا ہو گیا تمہیں؟ میں تمہاری منگیتر ہوں، تم میرے ساتھ ایسے کیسے بیہیو کر سکتے ہو؟ میں اتنی دور سے تمہارے پاس آئی ہوں اور تم میرے گلے لگنے سے بھی انکار کر رہے ہو؟ ادھر آؤ، مجھے تمہیں محسوس کرنا ہے۔ وہ اداسی سے کہہ کر پھر سے گلے لگنے لگی، لیکن جیجن نے پھر سے اس کے ہاتھ جھٹک کر اسے دور کیا۔ بورا، گھٹیا حرکتیں کرنا بند کرو اور یہ خوش فہمی اپنے اندر سے نکال دو۔ میں تمہارا منگیتر ہوں کیونکہ میں اس منگنی کو نہیں مانتا۔ یہ صرف میرے موم ڈیڈ کا فیصلہ ہے جو کہ مجھے بالکل منظور نہیں۔ تم میری منگیتر نہیں ہو، نہ ہی میری بیوی بنو گی، اس لیے دور رہو مجھ سے۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ پاؤں پٹکتے غصے سے اسے جاتا دیکھنے لگی۔ یونا، یہ لڑکی کون ہے؟ وہ دونوں باتیں کرتی سیڑھیاں چڑھنے لگیں کہ چوتھی سیڑھی پر پاؤں رکھتے ونچی کو کل والی لڑکی نظر آئی جو کچھ لڑکیوں کے ساتھ سیڑھیوں پر ان سے 2 سیڑھیاں اوپر کھڑی تھی۔ ونچی کے پوچھنے پر یونا نے اس لڑکی کی جانب دیکھا تو اس کے چہرے پر پہلے حیرانگی، پھر بے یقینی اور پھر ناپسندگی کے تاثرات آئے۔ یہ بورا ہے، لیکن یہ تو امریکہ میں رہتی تھی، یہاں کب آئی؟ اس نے ونچی کو جواب دیا۔ تب تک اس بورا اور لڑکیوں کی نظر بھی ان پر پڑی اور ایک لڑکی نے بورا کے کان میں کچھ کہا جس پر اس کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ اس سے دور رہنا ونجی، یہ بہت بری لڑکی ہے۔ اس کو دوسروں کو نیچا دکھانا اور انہیں تنگ کرنا بہت پسند ہے، اور اپنے سے اچھے لوگوں سے یہ بہت جلتی ہے، اس لیے تم خاص کر اس سے دور رہنا۔ یونا ونجی کے کان میں بولی۔ تب تک بورا 2 سیڑھیاں اتر کر ان کے پاس آئی۔ تو تم ہو وہ لڑکی جسے جیجن پسند کرتا ہے؟ وہ ایکسرے کرتی نظروں سے منجی کو نیچے سے اوپر تک دیکھتی بولی۔ اس کی نظروں سے منجی کو انکمفرٹیبل فیل ہوا۔ ہاں یہی ہے۔ کیوں؟ تمہیں جلن ہو رہی ہے؟ منجی کی بجائے یونا نے سینے پر ہاتھ باندھتے جواب دیا۔ اس کے جواب پر جہاں بورا کو غصہ آیا وہیں منجی کو سمجھ نہ آئی کہ سامنے والی لڑکی اس بات پر اس سے کیوں جلے گی۔ تم سے بات نہیں کی میں نے یونا، اس لیے اپنا منہ بند رکھو۔ وہ یونا کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے بولی۔ میری دوست سے جو بات کرتا ہے میں اس کا جواب دینا خود پر فرض سمجھتی ہوں، اس لیے اگر چاہتی ہو کہ میں تم سے بات نہ کروں تو میری دوست سے بات نہیں کرو۔ یونا کہاں ڈرتی تھی اس سے، اس لیے اپنا لہجہ اور تیکھا کیا۔ تمہاری تو عادت ہے فضول میں لڑائی لینا۔ تم میری بات سنو لڑکی، اگر جیجن تمہیں پسند کرتا ہے تو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ میرا منگیتر ہے اور اسے ایک نہ ایک دن میرا ہی بننا ہے۔ لڑکوں کی عادت ہوتی ہے ادھر ادھر منہ مارنے کی، اس لیے یہ بات سمجھ کر اس سے دور رہو۔ وہ یونا کو اگنور کرتی منجی سے بولی، جس کی باتیں سن کر ہونکوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ او بی بی، وہ نہیں چاہتی اس کے پاس جو اسے بول رہی ہو دور رہنے کا۔ اور یہ منگیتر کا کیا سین بتا رہی ہو؟ سچ بتاؤ اسے کہ تم زبردستی کی منگیتر ہو، جسے وہ نہ قبول کرتا تھا، نہ ہے اور نہ ہی کبھی کرے گا۔ اس لیے اسے کہنے کی بجائے خود اس بات پر عمل کرو اور اس سے دور رہو، کیونکہ جیجن صرف منجی کو چاہتا ہے۔ اس کا لہجہ اور باتیں یونا کے بدن میں آگ لگا گئی تھی، اس لیے وہ اس کے سینے پر انگلی رکھ کر بولی۔ یونا تم چپ کرو اور تم میری بات سنو۔ میں نہ تو جیجن کو لبھانے کی کوشش کرتی ہوں، نہ مجھے کوئی شوق ہے۔ میں یہاں پڑھنے آتی ہوں، لڑکوں کو پھنسانے نہیں، اس لیے دوبارہ مجھے یوں بیچ راستے روک کر اس لہجے میں بات نہیں کرنا، ورنہ تم ابھی منجی کو جانتی نہیں ہو۔ اس کا لہجہ منجی کو بھی برا لگ رہا تھا، کیونکہ اسے زہر لگتے تھے بلا وجہ کے اونچے اور مغرور لہجے، اس لیے وہ یونا کو چپ کروا کر خود اس سے بولی۔ وہ لڑکی تو اس کے بولنے پر حیران ہوئی اور اپنے ساتھ کھڑی لڑکیوں کو دیکھنے لگی۔ یہ مجھ سے اس لہجے میں بات کر رہی ہے، اس کی ہمت دیکھو، وہ ان سب سے بولی اور پھر منجی کو دیکھنے لگی۔ تم غریب لڑکی، سمجھتی کیا ہو خود کو؟ اس نے غصے سے کہتے منجی کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے دھکا دیا، جس سے منجی کا بیلنس بگڑا۔ یونا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سنبھالنا چاہا، لیکن اس کے پکڑنے سے پہلے ہی منجی سیڑھیوں سے گری تھی۔ اسے گرتا دیکھ یونا کی چیخ بلند ہوئی۔ ڈر تو وہ لڑکی اور اس کے ساتھ والی لڑکیاں بھی گئی تھیں، اس لیے تو سیکنڈ سے پہلے وہاں سے غائب ہوئی۔
یونا جلدی سے سیڑھیاں اتر کر منجی کے پاس آئی جس کے سر سے خون نکل رہا تھا اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ یونا نے جلدی سے فون نکال کر یونی کی نرس آفس فون میں لایا تھا اور ساتھ ساتھ وہ منجی کو ہلاتے اسے ہوش دلانے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ کہاں ہے منجی؟ کیا ہوا اسے؟ نرسنگ ایریا جو کہ کسی ہاسپٹل سے کم نہ تھا، وہاں آتے ہی وہ ایک کمرے کے باہر کھڑی یونا سے منجی کا پوچھنے لگا۔ اندر ہے، سر پر کافی چوٹ آئی ہے، ٹانگ پر تھوڑی سی چوٹ آئی ہے، اس نے اسے بتایا اور پھر دونوں اندر کمرے میں ایک ساتھ داخل ہوئے۔ کمرہ کسی VIP کمرے سے کم نہ تھا۔ بڑے سے کمرے کے درمیان ایک نرم گرم بستر والا بیڈ تھا جس پر منجی جس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی نیند دراز لیٹی تھی اور اس کے ہاتھ پر ڈرپ لگی تھی۔ منجی تم ٹھیک ہو نا؟ وہ جو اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جیجن کی آواز پر ہوش میں آئی۔ تم یہاں کیسے؟ تمہیں کس نے بتایا؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ یونا نے بتایا مجھے، لیکن یہ بتاؤ تمہیں درد تو نہیں ہو رہا نا؟ چلو میں تمہیں اسکائی ہائی ہاسپٹل لے کر چلتا ہوں۔ اس کے انگ انگ سے فکر جھلک رہی تھی جو منجی کو اچھی بھی لگ رہی تھی، لیکن اس کے ذہن میں بار بار اس لڑکی کا فکرہ گونج رہا تھا۔ وہ میرا منگیتر ہے اور ایک نہ ایک دن اسے میرا بننا ہے۔ کیا ہوا؟ کہاں کھو گئی؟ وہ اسے دیکھتی ہوئی سوچ رہی تھی اور اس فکرے میں کھو گئی کہ جیجن نے اس کا کندھا ہلاتے کہا جس پر منجی نے نام سر ہلایا۔ مجھے یہ بتاؤ تم گری کیسے؟ کسی نے دھکا دیا کیا؟ نام بتاؤ اس کا، پھر دیکھنا میں اس کے سارے خاندان کو قبر میں نہ اتاروں تو میرا نام بھی جیجن نہیں۔ جیجن کے پونچھے پر یونا اسے بتانے لگی لیکن منجی نے اسے اشارے سے منع کر دیا۔ کسی نے دھکا نہیں دیا، بس میرا خود کا دھیان نہیں تھا اس لیے پاؤں غلط رکھ بیٹھی اور نیچے گر گئی۔ یونا کو سمجھ نہیں آئی کہ آخر وہ جھوٹ کیوں بول رہی تھی۔ اس کا دل کیا خود بتا دے، لیکن جب منجی نہیں چاہتی تھی پھر کیسے وہ بتا دیتی؟ کیا ہو گیا ہماری گروپ کی لاڈلی کو؟ جیجن کو یقین نہ آیا، وہ پھر سے پوچھنے لگا لیکن تبھی دو ہیون اور ریونو بھی اندر آئے تھے اور دو ہیون نے پوچھا۔ نظر لگ گئی گروپ کی لاڈلی کو، منجی ہنس کر بولی جس پر وہ سب بھی مسکرائے سوائے یونا اور جیجن کے۔ سو ریڈرز یہ تھی ہمارے آج کے ایپیسوڈ نمبر 24۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ چلو تو لائک کر دینا، کمنٹ سیکشن میں بتانا آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ نہیں آنے والی ایپیسوڈز آپ کو مل جائیں۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ آپ لوگوں سے ملوں گی میں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔